ممبر پہ فون کا اٹھانا بیان شروع ہونے سے پہلے، آج کل مصروفیت کی انتہائی شدید کیفیت کی دلیل ہے۔ آفس کی چھٹی ہو گئی، فیکٹری بھی آج بند ہے اور گورنمنٹ کی بھی آج ساری چھٹیاں ہو گئی، لیکن ہماری چھٹی کوئی نہیں ہے۔ جو باقی لوگوں کی چھٹی کے دن ہوتے ہیں نا، جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کی وہی سب سے زیادہ محنت کے دن ہوتے ہیں۔ اس سال میں تقریباً ماشاءاللہ 200 سے زیادہ جانور ہمارے مختلف علاقوں میں ذبح ہو رہے ہیں، بڑے جانور، اور بکرے الگ ہیں 60-70۔ تو اس میں بہت زیادہ مصروفیات۔ پھر دوسری طرف حجاج گئے ہوئے ہیں، اب سارے پاکستان سے نہیں گئے ہوئے، دنیا بھر سے گئے ہوئے، کو مسئلہ پوچھ رہا ہے، دن رات میسج آ رہے ہیں، یہ کیا کریں یہ کیا کریں۔ آج صبح ایک خاتون کا فون آیا، تو حج کرنے گئی ہوئی ہیں، انہوں نے میرے کوئی کلپ سنے ہوئے تھے، کہنے لگی حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں ایک ایک بوٹی پہ ایک ایک لقمے پہ حاجیوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اے سی کی ہوا ادھر کر دو یا ادھر کر دو، اور بیڈ یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا، اس کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ لڑائی سے مراد بس کیا بتائیں، حجاج اگر صحیح طریقے سے سیکھ کر حج کریں اور خود بن کر آ جائیں تو واپس آ کے امت کو بھی بنائیں، بیچارے خود بھی بن کے نہیں آتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم چیزوں کی حقیقت کو بھول گئے، سب کچھ دکھاوا، ریاکاری اور ظاہر پہ چلا گیا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے ہم خود اور ہماری اولادیں بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ جتنے بھی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر 40، 45، 50، 60 ہے، ان کی تربیت کی تھی کس نے؟ ان کے والدین نے، ان کے گھر کے ماحول نے، یا اسکول مدرسہ ٹیچر نے کی تھی؟ یہ ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ہمارے بچوں کی جو بیٹھے ہیں ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ان کی تربیت کر رہا ہے سوشل میڈیا، ان کا ذہن بنا رہا ہے سوشل میڈیا۔ ماں باپ کے پاس تو وقت نہیں ہے۔ ان کے دل اور دماغ میں وہ سوالات آتے ہیں جو ہمارے دل اور دماغ میں ہمارے بچپن، لڑکپن، جوانی میں کبھی نہیں آئے۔ وہ خیالات آتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں۔ اس وقت قربانی کا موقع ہے۔ جتنے بھی لوگ جن کے گھروں میں اولادیں ہیں نا، بچے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قربانی کے میسج کو اپنی نسلوں میں صحیح تصور کو دے کر دنیا سے جائیں، ورنہ اب جو ماحول آ چکا ہے اور 30-40 سال بعد کیا ہوگا؟ ایک پردے کی مثال لے لیجیے۔ جب پاکستان بنا تھا، شٹل کاک ایک عام لوگ پہنتے تھے، عورتیں پہنتی تھیں، پھر وہ اتارا فیشن کے نام پہ تو کالا برقع آیا، پھر وہ اتارا تو جدیدیت کے نام کے اوپر بڑی چادر آ گئی، پھر وہ اتاری چادر تو دوپٹہ آ گیا سر پہ، پھر سر سے دوپٹہ وہ آ کے گلے میں آ گیا، اور اب وہ بھی گیا، اور اب سلیو لیس اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ 40-30 سال بعد اور کیا ہوگا؟ اللہ تو خیر کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے ادھر دیکھنا ہے۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کے اوپر آج سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ ہمالیہ پہاڑ کے رکھنے سے زیادہ بوجھل ہو چکا ہے۔ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ خالی پردہ نہیں، شریعت کی کسی چیز کو لے لیجیے، ہر چیز کا تقریباً یہی حال ہو چکا ہے 70-75 سالوں میں۔ اگلے 75 سالوں میں کیا ہوگا؟ کیا ہماری ہی نسلیں یہاں پہ منی اسکرٹ پہن کے نہیں گھوم رہی ہوں گی؟ ترکی کے اندر جو مسجدیں ہیں وہاں پہ عورتوں کے لیے الگ پورشن بنا ہوتا ہے، اس میں عورتیں آتی ہیں تو ان کا تو لباس ہی نہیں ہوتا بیچاریوں کا صحیح، وہ اندر انہوں نے گاؤن لٹکائے ہوتے ہیں، وہ اس کو پہن کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو کیا 30-40-50 سال بعد آپ کی شاہ جمال کی اس مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوگی کہ عورتوں کے لباس ہی نہیں ہوں گے؟ جب وہ آئیں گی نماز پڑھنے تو آپ نے یہاں انتظامیہ جو اس وقت ہوگی کپڑے لگائے ہوئے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن راستہ ہم نے وہی لیا ہوا، روٹ وہی ہے، تو اندر عورتوں کے اس میں پڑے ہوں گے گاؤن کہ جی وہ آئی ہوئی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، ہماری ہی پوتی یا پڑ پوتی ہوگی، وہ اور تو کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں، ترکی سے تو کوئی نہیں آنے لگا نا رہائشی یہاں پہ۔
تو اس سے مسجد انتظامیہ کی ڈیوٹیوں میں ایک اور اضافہ یہ ہوگا کہ بھئی جو عورتیں بغیر کپڑوں یعنی کہ اتنے غیر مناسب کپڑے ہوتے ہیں ان کو بغیر کپڑے کہہ دینا شاید غلط نہ ہو، تو ان کے لیے کچھ ہو کہ وہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے جائیں تو صحیح یہاں سے۔ تو ہر طرف ہمارا یہی حال ہے۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ تو خیر کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے قربانی کی روح کو صحیح سمجھ کر اپنی نسلوں کو دے کے دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بغیر اگر چلے گئے تو پھر ہماری گردن نہیں چھوٹے گی۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ ایک آسان سے جملے میں اور ایک چھوٹے سے جملے میں پوری بات کو اگر بیان کیا جائے نا تو ایک جملہ بنتا ہے، حج اور قربانی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وہ کیا؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں بتانا، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں سمجھا دینا، یہ ہے حج اور قربانی کا فلسفہ۔ اور قربانی کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ مزاج ابراہیمی ہمیں خود بھی اپنانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ اس کو اپنائیں۔ اور وہ کیسے اپنائیں گے؟ ایک ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، نمونہ بن کے دکھانا، خود نمونہ بن کے دکھانا تو انشاءاللہ نسلوں کے اوپر اثر آئے گا۔ اور نیک محفل میں اللہ والوں کے پاس لے جانا، اس سے اثر آئے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچوں سے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ خود پڑھ رہے ہوں تو یہی جو عمل ہے یہ ان کے لیے بڑی زبردست قسم کی دعوت بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک بت گدے میں تھے۔ آپ کے گھر میں بت بنتے تھے، فروخت ہوتے تھے۔ آپ کو بتوں سے پیدائشی نفرت تھی، اسی نفرت کی وجہ سے ایک امتحان آیا۔ قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی تو آپ نے پیچھے سے کلہاڑا لیا، بت خانے میں گئے، ساروں کو توڑ دیا سوائے ایک کے، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، اور اس بڑے بت کو چھوڑ کر اپنا کلہاڑا اس کے اوپر ٹانگ دیا، چلے گئے۔ قوم واپس آئی تو دیکھا حال خراب، سارے تہس نہس ہوئے، بڑا بچا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں آیا کس نے کیا؟ تو کہا کس نے؟ فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ابراہیم کہتے ہیں اس کو، بلایا گیا، ان کا اس سے پوچھو نا۔ تو مقصد کیا تھا؟ اس سے پوچھو کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا کریں گے۔ لیکن جب دلیل نہیں ہوتی نا انسان کے پاس، یہ لڑائی پر آ جاتا ہے، تو اسی پر آ گئے۔ قالوا حرقوه، جلا دو اس کو۔ ایک آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، اپنی ذات کی قربانی تھی، اس کے اندر کود گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ آگ کو حکم ہوا کہ سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب آپ کی عمر تقریباً بڑھاپے کی ہے، 70 80 100 سال کی عمر ہے تقریباً۔ اللہ سے مانگ رہے تھے دعا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن پاک میں سورہ صافات میں ہے۔ نرینہ اولاد کے لیے مانگنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین۔ دعا قبول ہو گئی اور بڑھاپے میں ایک اولاد مل گئی، اسماعیل نام رکھا گیا، والدہ کا نام ہاجرہ۔ اب ایک اور امتحان آیا، کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ نے اپنی قربانی تو دے دی، آگ کے لیے اپنے آپ کو تو پیش کر دیا، اے ابراہیم اب اپنے بیوی بچے گھر والوں کے بارے میں بھی امتحان مقصود ہے۔ جائیے اور ان کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیجئے جہاں نہ کھانے کو نہ پینے کو، نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی، بیابان، کچھ بھی نہیں۔ یہ امتحان اس سے زیادہ بڑا امتحان تھا۔
یہ مزاج ابراہیمی بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو تمہیں تمہاری قربانی کے لیے پکارا جائے تو پیش کرو، اولاد کو مانگا جائے اولاد کو پیش کرو، بیوی بچوں کو گھر کو مانگا جائے جو مانگا جائے سب پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، مکہ مکرمہ اس وقت آباد نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیے، اور چھوڑا بھی اس شان سے کہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے واپس چل پڑے، اور کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہے، بچوں سے بیوی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب پیچھے پیچھے دوڑی دوڑی ہاجرہ آئیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، خاموش، پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال بدلا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے سر ہلا دیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا تو بی بی ہاجرہ صابرہ کہنے لگی اچھا پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، مارنا ہوتا تو وہی مار دیتا، یہاں لے کر آیا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ نے بھی پڑھا جب پریشانیاں آئیں، اور علماء نے لکھا ہے ہر پریشانی کے وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کثرت سے پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ اور یہ یہاں تک لکھا ہے کہ آج تک جب جس نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے ایمان کے بارے میں غور کرے کہ اس کے ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے، کہ جب جس نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے، وہ نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتیں اس کی طرف آتی ہیں۔ تو جب قرآن کا یہ فیصلہ جس نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا، آج کوئی کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو اس کے اپنے اندر کوئی غلطی ہے۔ اللہ کے اس کلام میں بڑی قوت ہے۔ کاٹتی تو تلوار ہے لیکن ہاتھ بھی تو کسی مرد کا ہونا چاہیے نا، کسی نامرد کے ہاتھ میں تلوار دے دیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ تو بہرحال یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک اور آزمائش آئی، پہلے اپنی ذات کی، اب بیوی بچے یعنی گھرانے کی آ گئی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعی، وہ دن رات کی دعاؤں کا ثمر، وہ بڑھاپے کا سہارا، ایک بوڑھے باپ کی امیدوں کا مرکز، چھوٹا سا نوجوان بچہ 12-13 سال غالباً عمر تھی اس وقت۔ قرآن میں فلما بلغ معه السعی، باپ نے ایک خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، 1 دن 2 دن 3 دن خواب دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے اونٹ ذبح بھی کیے، لیکن جب 3 دن ہو گئے انہوں نے کہا نہیں، رب نے بیٹا ہی مانگا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اب واقعات مختلف کتابیں مختلف انداز سے لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں، سمری کر لیجئے۔ اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، چھری وغیرہ ہاتھ میں لی، تیاری کی، ذہنی طور پر تو تیار تھے کہ رب کا حکم پورا کرنا ہے۔ اپنی بیوی ہاجرہ کو فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، رب کی ملاقات ہے نا، تو بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تیار کر دیا، جیسے کوئی تیل لگانا، اچھے کپڑے پہنانا، جس طرح سے بھی تیار کر دیا۔ اب جناب یہ روانہ ہوئے، یہ شیطان بدبخت بھی تو پیچھے لگا ہوا ہے نا۔ اب یہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ بوڑھے انسان کے روپ میں آیا تھا، بوڑھے انسان کے مرد کے روپ میں آیا تھا۔ اب باپ کے ساتھ جا رہا ہے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے؟ کوئی بڑے کی ملاقات نہیں، آج باپ نے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے۔ بوڑھے تیری مت ماری گئی ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی اچھا اللہ کا حکم ہے، پھر تو میں خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں داؤنا چلا نا، اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کدھر جا رہے؟ وہی سوال جواب، اللہ کا حکم، اچھا پھر تو میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ ادھر داؤنا چلا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک بدنام ہے، دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، تم نے بھی اگر یہ کام کر دیا، بیٹے کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، بدنام ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت تو شیطان معلوم ہوتا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا نفسانی خواہش کی وجہ سے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں رحمانی حکم کی وجہ سے۔ وہ پھر آگے راستہ روک کے کھڑا ہو گیا،
آپ نے کنکریاں ماری، پھر پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، پھر ماری، پھر کھڑا ہو گیا، پھر ماری، وہ تینوں یادگاریں مینا میں آج موجود ہیں۔ آج وہاں 9 ذوالحجہ ہے اور کل سے انشاءاللہ وہاں شیطان کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، اللہ کی شان، یہ دونوں چلتے رہے۔ اس زمانے میں تو پہاڑی سلسلہ زیادہ تھا، اب تو بڑے بڑے راستے بنا دیے، تو جب آگے نکلے کھلی جگہ کچھ آئی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، ابھی تک بیٹے کو کچھ نہیں بتایا، چھری وغیرہ ساتھ ہے، اب بیٹے کو کہہ رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا کہے گا ابا جان نہیں مجھے ذبح نہ کریں، واپس لے چلے تو واپس چلیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ باپ کو معلوم ہو جائے کہ بیٹے کا اللہ کے حکم کے بارے میں مزاج کیا ہے، کیونکہ میں نے اس کو یہ کہا ہے نا کہ رب کی طرف سے بات آئی ہے، بیٹا کیا کہتا ہے رب کا حکم پورا کرنے میں؟ اگر معاون ہے تو بہت اچھا، اگر معاون نہیں ہے تو پھر اور کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ جیسے ہی باپ نے بیٹے کو یہ کہا، اب بیٹے نے کیا کہا، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ ماں کی تربیت ہے، باپ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی۔ آج اگر ہم اپنی عورتوں کو پورا دین سکھائیں، سمجھائیں، اس پر فکر کر لیں، نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن جب ہماری عورت ہی بناؤ سنگھار سے، میوزک سے اور ان چیزوں سے نہ ہٹے تو ان نسلوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ساری ماں کی تربیت تھی۔ باپ تو وہاں مکہ میں نہیں تھے، وہ تو الگ تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں تیار۔ فلما اسلما، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، دونوں تل گئے، باپ ذبح کرنے پہ تلا بیٹھا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تل کے بیٹھ گیا، تل گئے، دونوں تل گئے، اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، لٹا دیے بھی کیا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے بعض جگہ، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا ابا جان میری قمیض اتار دیجئے، میری والدہ کو پیش کر دیجئے گا، بتا دیجئے گا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ کہ ابا جان موت بڑی سخت چیز ہے، مجھے پاؤں سے باندھ دیجئے، ہاتھ میرے باندھ دیجئے کہ موت کی سختی اس وقت مجھے متزلزل نہ کرے رب کا حکم پورا ہونے میں، اور آپ بھی اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے کہ بیٹے کو دیکھ کے چھری چلائیں گے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کمزور پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، بیٹا تو رب کا حکم پورا کرنے میں میرا کتنا مددگار ہے۔ ایسی اولادیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، لیکن ہمیں بھی ابراہیم جیسا بننا پڑے گا نا۔ باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل، باپ علی ہو تو بیٹا حسن حسین ہوتا ہے۔ فلما صبا وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ وہ ذات جس نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا وہ آج چھری نہیں چلنے دے رہی، ڈائریکٹ چھری گردن پہ رکھی ہوئی ہے، نہیں چل رہی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے ندا کی، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہی دیکھا تھا نا کہ ذبح کر رہے ہیں، کر چکے نہیں ہیں، خواب پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ ہم قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اللہ ہاتھ تھام لیتے ہیں، اللہ عزتیں دے دیتے ہیں۔ جتنی قربانی زیادہ ہوتی ہے اتنی رب کی طرف سے مہربانی زیادہ ہوتی ہے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج ہر امتحان دینے والا کہتا ہے کہ پیپر بڑا مشکل تھا، مزہ تو تب ہے کہ امتحان لینے والا کہ ہے ایگزامینر کے پیپر مشکل تھا۔ یہاں تو ایگزامینر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے مینڈا عطا کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم اس کو آگے والوں کے لیے جاری کر دیں گے۔ آج بھی جو ملت ابراہیمی کا سچا
بندہ ہے، امت محمدیہ کا سچا وفادار بندہ ہے، وہ عید قربانی کے موقع پر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو۔ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، ابراہیم تم پر سلامتی۔ تو اس عظیم یادگار کا ایک موقع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کو، بیوی کو، بچوں کو، پورے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر کے رب کے سامنے پیش کر دیا۔ بس یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے، یہ نسلوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، بار بار بتانا ہے، ان کے اندر اتارنا ہے۔ اور ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر یہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بحث چلتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان کو تو نبی علیہ السلام سے حسد اس بات سے ہوا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل پہ آ کیوں گئی۔ آج باقاعدہ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ کراچی کا لاہور کا ایک نوجوان آسٹریلیا گیا، وہاں جا کے کوئی جاب کے لیے گیا یا اسٹڈی کے لیے گیا، تو مجھے میرے کزن نے بتایا، اس کا دوست تھا وہ، تو یہاں تو وہ قربانی کرتا رہا، وہاں کچھ عرصہ رہا، کسی کی وہاں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی، کہنے لگا سارے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے نہیں، اسحاق علیہ السلام تھے۔ اب یہ نوجوان جو اسٹڈی کے نام پہ، ہائی ایجوکیشن کے نام پہ جب یہ آسٹریلیا گیا تو ہماری بنیادی چیز سے ہی محروم ہو گیا۔ یہ کیا ہائی ایجوکیشن، یہ کیا کون سی تعلیم ہے یہ؟ تو کہتے اس کو، میرے کزن نے مجھے کہا، میں نے اس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان بھی بھیجے اور بھی بھیجے، نے کہا نہیں سارے جھوٹے، وہ جو عیسائی کہہ رہے ہیں نا، وہ جو میں نے دیکھ لیا وہ ٹھیک ہے، باقی علماء جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے کے ہی نہیں جاتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو دینی مدارس میں لے کے ہی نہیں جاتے، اپنے گھروں میں دین کا کوئی رواج نہیں کرتے، اور پھر جب ادھر ادھر جاتے ہیں کوئی بھی ہلاک ہو جاتا ہے ذہنی طور پر تو پھر اعتراض کرتے ہیں۔ اب سادہ سی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی یادگار پوری دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمان ہے وہ آج کے دن ذبح کر رہا ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسی یادگار ہی نہیں، وہ تو خالی دعویٰ ہے، عمل تو وہاں کچھ بھی نہیں، اور امت میں چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں ناغہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی نسل کو آگے سمجھانے کی، کیا کریں اس کے لیے؟ جانور خریدیں انتہائی شوق سے، رغبت سے، محبت سے گھروں میں لے کر آئیں، ان کا خیال، ان کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ جب بچوں کے سامنے کر رہے ہوں گے، آج کل ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے، بس کہیں پہ قربانی کا حصہ ڈال دو، اس کمپنی میں ڈال دو، اس ادارے میں ڈال دو، یہ کرو وہ کرو، بہت زیادہ جو ہے نا ہم صفائی پسند ہو گئے ہیں کہ دین بھی صاف ہو رہا ہے، ہماری روایات بھی صاف ہو رہی ہیں۔ تو صفائی کا خیال ضرور رکھیے، لیکن صفائی کا یہ خیال کا مطلب نہیں ہے کہ اپنی نسلوں کو اس چیز سے ہی محروم کر دیں، اس کے بارے میں بتائیں ان کو۔ تو یقیناً جب ہم یہ میسج اپنے عمل سے، اپنے شوق سے، محبت سے آگے ٹرانسفر کریں گے، جیسے ہمارے بڑوں نے ہمارے اندر کیا، ہمیں آگے کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا، جب تک ہم لوگ گھروں میں قربانی کرتے رہیں گے اور نسلوں کو اس کی تعلیم دیتے رہیں گے، یہ قربانی ہمارے گھروں میں جاری رہے گی۔ اور جس دن اکثریت اس عمل کو چھوڑ بیٹھے گی کہ کہیں پیسے، قربانی کے پیسے دے دو، گھر میں جانور نہ آئے، آپ دیکھیے گا پابندی لگ جائے گی، پھر اسی لاہور میں پابندی ہوگی گھر میں جانور نہیں لا سکتے، جیسے آج بہت سے مسلمان ملکوں میں، علاقوں میں پابندی ہے، وہ اپنے گھر میں جانور لا کے ذبح نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ پرانی بات ہے جب یہاں پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگی کہ آذان کی آواز لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں دی جا سکتی، جب 4 یا 6 لگے ہوتے تھے نا تو ایک پہ دی جا سکتی، ایسا کچھ ہوا تھا۔ تو میرے پاس کوئی آیا بندہ، کہنے لگا حکومت نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اذان کی آواز پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیے جانے والا ملک ہے اور پابندی لگا دی گئی، اب 1 سے زیادہ اسپیکر پہ اذان نہیں ہو سکتی۔
وہ میرے پاس آیا، میں نے اسی وقت اس کو جواب دیا، ان کا یہ حکومت کا کام نہیں، یہ ہماری وجہ سے پابندی لگی ہے کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے مسجد میں کون آتا ہے؟ تو اذان کی بے حرمتی تو عوام نے کی۔ اذان کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو موبائل یا انٹرنیٹ یا کسی ڈیوائس پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بند کرنا یا اس کی آواز بند کرنا ہم میں سے کون کرتا ہے؟ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ 3.5 منٹ کی جگہ 3 منٹ میں اذان ختم ہو، 3 کی جگہ 2.5 منٹ میں ختم ہو، یہ لائٹ کیوں نہیں چلی گئی مسجد کی، آج انہوں نے کیوں اذان دے دی؟ ہم تو اپنے گھر میں اگر مصروف ہو، بات چیت میں مصروف ہو، ہم کہاں اذان کا جواب دیتے ہیں؟ تو بے حرمتی ناقدری ہم کرتے ہیں اور پروردگار ناقدروں سے چیزوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے اذان کی ناقدری کی تو اس کے جواب میں یہ آ گیا۔ اور آج اگر ہم نے جو ہمارا ماحول بنتا جا رہا ہے، قربانی کے صحیح شعار کو نہیں سنبھالا، آگے آنے والے سالوں میں 10 20 50 سال میں کبھی بھی یہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اس پابندی کا قصوروار ہم حکومت کو نہیں ٹھہرائیں گے، ہم خود ہوں گے، ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں دیا۔ اور ایک اور اصول بھی شریعت کا سمجھ لیجیے، جس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اوپر پوری آزادی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ عمل کر سکتے ہوں اور اس وقت یہ عمل نہ کریں، پھر اللہ رب العزت وہ حالات لے آتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آتا ہے یہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال قربانی کو اگر ہم سمجھیں کہ ہم ابھی کر سکتے ہیں، اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے نہ کیا تو جیسے دبئی اور دوسرے ملکوں کے اندر شہروں میں مختلف ممالک میں پابندیاں ہیں، آپ جس سے چاہے معلوم کر لیجئے، میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ کافی ملکوں سے لوگ رابطے میں ہیں اور معلومات رہتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے ناقدری کی، آنکھوں سے آج کی دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، سمرقند اور بخارا بڑے بڑے مدرسے وہاں موجود، ایسے سر اٹھاؤ تو پگڑی نیچے گرنے لگتی ہے، اور وہ مدرسے میں نے خود دیکھے۔ اندر گیا، ایک کمرے میں آیت لکھی ہوئی ہے، اگلی جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے مدرسے، جیسے شاہی قلعہ ہے نا لاہور کا، اس طرح کی ان کی دیواریں بلند، اور وہاں ہو کیا رہا ہے؟ اندر کلچرل سینٹر بنے ہوئے ہیں، فحاشی، کھانا پینا اور جناب تماشے ہو رہے ہیں کلچر کے نام پر۔ قدر نہ ہوئی، یہاں پہنچ گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حدیث کی مشہور جو کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں جی؟ 6، ایسے ہی ہے نا، صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کے 6 لکھنے والے انہی علاقوں کے ہیں، ایک بھی عربی نہیں ہے، ایک بھی مکے مدینے کا نہیں ہے، ایک بھی سعودی عرب کا نہیں ہے، ان علاقوں کا ہے۔ بھئی جو قدر کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتے ہیں، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو اتنا مقام دے دیا۔ صحاح ستہ 6 کی 6 کتابوں کے لکھنے والے ایک بھی عربی نہیں ہے، سارے عجمی ہیں۔ یہ رب کی عطا ہے، جس کو جو محنت کرے گا پالے گا۔ تو اسلام کا گڑھ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نے دیکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے زندگی میں تقریباً 90,000 سے زیادہ لوگوں کو بخاری شریف پڑھائی، ان کی مسجد میں نے نماز پڑھی، ہزاروں لوگوں کی جگہ وہاں پر ہے، مسجد بہت بڑا ہال ہے، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عصر کی نماز میں نے وہاں پڑھی، ٹوٹل 2 یا 3 آدمی پوری نماز میں شامل تھے، جس میں سے ایک میں تھا اور ایک امام تھا۔ امام کو تو 6 تنخواہ ملتی ہوگی، بیچارہ ڈیوٹی پہ آیا ہوگا، میں نے تو نماز اللہ نے توفیق دی تھی، پڑھنی تھی، ایک آدھ پتہ نہیں کوئی بھولا بھٹکا کون آ گیا نوجوان، تو 2 یا 3 لوگ ٹوٹل اس پوری مسجد میں تھے، جس میں ہزاروں لوگوں کی جگہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان دین پر عمل کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو انجام یہ ہوتا ہے۔ غرناطہ الحمرہ میں کیا ہے؟ مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، اور آج کل کے ماحول میں انشاءاللہ عید کے بعد میں اس کے اوپر مکمل پورا بیان کروں گا۔ سیاسی اختلافات کے آداب، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم، صحابہ کا عمل کیا تھا۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں سیاسی اختلافات کو جو ہم نے ہوا دے دی ہے، یہ ہم سقوط غرناطہ، چلو زیادہ بڑی بات ہے، سقوط ڈھاکہ کی طرف تو ضرور جا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہم مار رہے ہیں۔
ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی۔ ہمیں ان چیزوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، اس کا ارادہ کریں جی، سب لوگ کریں گے جی انشاءاللہ، شوق سے، محبت سے، قربانی ان کو سمجھانا ہے یہ اللہ کا حکم۔ انشاءاللہ عید کی جو نماز ہے 6 بجے، انشاءاللہ 6 بجے نماز ہوگی، اور 5:30 بجے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ 5:30 بیان شروع ہو جائے گا۔ جو بیان میں لے کر آیا تھا وہ کیا ہی نہیں، ایک کاغذ پہ ایک لائن بھی اس کی نہیں پڑھی، وہ اس دن کریں گے۔ اس میں مجھے آج صبح مفتی صاحب نے دیا کہ جی قربانی کے کیا کہتے ہیں کچھ پوائنٹس وہ ہمارے علم میں آ جائیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور دوسرا جو اعتراضات ہیں اس کا کوئی جواب آ جائے، وہ جناب موقع ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ پرسوں کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ 6 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اور ہاں، 9 ذو الحجہ کا روزہ کئی سال پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا، سب شرافت کے ساتھ خاموشی سے، پاکستان میں 9 ہوتی 9 پڑھ لیتے، 9 کا روزہ رکھ لیتے، اللہ اللہ کا فیصلہ۔ اب یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ نے ایک اور نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ کیا جی سعودی عرب میں 9 آج ہے نا، تو کہ جی آج ہم روزہ رکھیں 9 کا۔ ہماری 10 محرم، ہماری عید، بقر عید، ہماری سحری، افطاری، ہماری ساری نمازیں، ہمارے ہر مہینے کے چاند، سب کچھ ہمارے حساب سے، صرف یہ 9 تاریخ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے، یہ کون سی لاجک آ گئی؟ ہماری 9 ہمارے حساب سے، ہماری 9 عرفہ کا دن کا جو ہمارا روزہ 9 ذو الحجہ کا بنے گا پاکستان والوں کے لیے، وہ کل ہے۔ روزہ رکھیے 2 سال کے گناہ معاف۔ اور ایک اور نئی آج کل ٹرمپ چلی ہوئی ہے، حج کا روزہ۔ حاجی اگر 40 دن کے لیے حج پہ گیا، ایک روزہ بھی نہ رکھے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ حج کا تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ انٹرنیٹ پہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ تو نہیں ہوتا، کوئی بھی بات لکھ دیتے ہیں حج کا روزہ ہے جی، 9 ذو الحجہ کے روزے کو حج کا روزہ بنا دیا۔ مطلب کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ذو الحجہ کے 9 دن روزے رکھنے چاہیے، نبی علیہ السلام رکھتے تھے، ہم لوگ نہیں رکھتے۔ اور یہ جو کل رات آنے والی نا، چاند رات، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، یہ عبادت کی رات ہے۔ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان چاند راتوں کو، جو ہم جس کو چاند رات کہتے ہیں، ان چاند راتوں کو جو شخص عبادت کے ساتھ گزارے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ 5 راتیں ایسی ہیں حدیث میں، 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والے پہ جنت واجب۔ ایک عید الفطر کی رات ہے، چاند رات رمضان والی، عید الفطر والی، اور 4 راتیں یہ ہیں 8، 9، 10، 11۔ تو یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا